الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عمر کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بہت بڑی دولت کی چیز ہے، امانت ہے۔ یہ بھی صبح شام اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں یا پھر منمانی زندگی گزارتے ہیں، یہ سوچنا پڑے گا۔ زندگی ملی ہے تو زندگی کو یوں ہی گزار کر کے چلے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے، زندگی کو قابل بابرکت بنانے کی ضرورت ہے۔ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو من مانی زندگی بسر کرے، من مانی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کل قیامت کے دن بہت سارے سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا زندگی کو کن چیزوں میں گزار کر کے آئے ہو، عمر کو کن لمحات اور کن چیزوں میں گنوا کر کے آئے ہو، یہ سوال کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، فکر اس بات کی ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سوچے، محاسبہ کرے، اپنے دل کے بارے میں ٹٹولے، سوچے کہ کتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں، کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، اور کون سا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور کون سا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ یہ سوچے، سمجھے، فکر کرے، آج اس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کوئی تجارت شروع کرتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ شام کے وقت وہ حساب لگاتا ہے کہ آج
نفع کتنا ہوا ہے، آج نقصان کتنا ہوا ہے، آج کتنے گاہکوں کو مال ہم نے دیا ہے، آج کتنے لوگوں کو مال نہیں دیا ہے، تمام چیزوں کا وہ فکر کرتا ہے رات کے وقت۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی حساب اور کتاب کرتا ہے، ہر چیز میں حساب کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حساب نہیں کرتا ہے، نہیں سوچتا ہے، تو وہ اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، اپنے دل کے بارے میں وہ تصور نہیں کرتا ہے کہ رات کے وقت کبھی انسان یہ سوچتا ہے ہم نے صبح اپنی زندگی کو کن چیزوں میں گزاری ہے، اپنی عمر کو کن چیزوں میں گزار کر کے رات کو سو رہے ہیں۔ کبھی انسان غور فکر کرتا ہے؟ کیا کبھی انسان ان سب چیزوں کو سوچتا ہے؟ ان سب چیزوں کو نہیں سوچتا ہے۔ جب دنیاوی کاموں میں سوچتے ہیں، حساب اور کتاب کرتے ہیں، تو پھر آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں، تصور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کیا یوں ہی بیکار ہے؟ کیا من مانی زندگی گزار کر کے چل جائیں گے؟ کیا اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ پر ایمان لانے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو، اپنے اندر ان اعمال کو پیدا کرو جو اعمال اللہ کے نزدیک پسند ہے، جو اعمال سرور دو عالم کے نزدیک پسند ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور سوچو، غور و فکر کرو، نفس ما قدمت لغد، تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو نے زمانے ماضی تو گزار دی ہے، زمانے آئندہ کے لیے تو نے کیا کچھ کیا ہے۔ سوچو، بچار کرو، اپنے دل کو ٹٹولو، گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ تم نے کیا کچھ کر رہے ہو، کیا تم نے زندگی کن چیزوں میں گزار رہے ہو۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے تمہارے اعمال کے بارے میں، کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو، کیا کچھ نہیں کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، پہلا خلیفہ ہے اس امت کا۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی کے باغیچے میں باغ میں آپ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک پرندہ ہے، پرندہ اچھل کود کر رہا ہے، پرندہ وہ کھا رہا ہے، وہ مستی کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو یہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہے یعنی رونے لگے، اور روتے روتے وہ گھٹنے کے بل وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اس پرندہ کو دیکھا، یہ پرندہ مزے لے رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے، اور اس ڈالی سے اس ڈالی پہ وہ چہل پہل کر رہا ہے، اور یہ مستی کر رہا ہے۔ مستی کرنے کے بعد، یہ کھانے کے بعد جب یہ پرندہ مر جائے گا، اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس کی زندگی تو بہترین زندگی ہے۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی، رب العالمین کے سامنے ہمارے بارے میں، اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ تصور آخر کار کس وجہ سے ان کے دل میں آیا ہے، یہ فکر کہاں سے آئی ہے، انہوں نے ان کے دل میں یہ بات کیسے آئی ہے؟ اتنا بڑا خلیفہ
زمانے کا سب سے بڑا خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی انسان ہے، یہ وہ صحابہ میں سے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب بھی اس سے راضی ہے، صحابہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ کون صحابہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کے ساتھ حضر میں بھی ساتھ رہا، جو سفر میں بھی ساتھ رہا، جو ہر میدان جہاد میں ساتھ رہا، جو مدینہ میں بھی ساتھ تھا، جو مکہ میں بھی ساتھ تھا، جو خلوت میں بھی ساتھ تھا، جو تنہائی میں بھی ساتھ تھا، جو بچپن کا ساتھی، جو جوانی کے ساتھی، اور پوری زندگی جس نے ساتھ رہا ہے، اور لاسٹ میں بھی، زندگی کے آخر میں بھی، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے حضور کے قدموں میں ان کی قبر بنی ہے۔ اتنا بڑا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، ایک آج امت مسلمہ ہے، آج کا مسلمان ہے، انہیں کوئی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یوں ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہے، خلیفہ دوم ہے اس امت کا، دوسرے نمبر کا خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بارے میں لکھا یہ ہے، ان کے تاریخ میں بات لکھی یہ ہے کہ ان سے عصر کی نماز ایک وقت فوت ہو گئی یا جماعت سے نماز رہ گئی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے جرم میں، اس کے پاداش میں 2 لاکھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، 2 لاکھ روپیہ حضرت فاروق اعظم نے دیا ہے۔ یہ چیز کیسے فکر ہوئی ہے؟ یہ چیز ان کے دل میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا یہ ہے نفس ما قدمت لغد، انسان سوچ لے کہ کل اس کے بارے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ تصور ان کے دلوں میں یہ بات آئی تھی۔ اتنے بڑے صحابی رسول ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے، اور جن کے اسلام لانے سے اسلام کے اندر قوت آیا ہے، جن کے اسلام لانے سے اسلام کے اندر پختگی آئی ہے، یہ وہ شخصیت ہے فاروق اعظم جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت کے حامل ہے، لیکن حالت یہ ہے اگر کسی وجہ سے نماز جماعت سے رہ جا رہی ہے تو 2 لاکھ روپیہ اس کے جرم میں پاداش میں کہ آج مجھ سے نمازیں پیچھے کیوں رہ گئی ہے، ایک وقت مجھ سے نماز کیوں چھوٹ گئی ہے، اس کے جرم میں، اس کے پاداش میں انہوں نے 2 لاکھ روپیہ رب کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ دے رہے ہیں۔ اور آج امت ایک نماز نہیں بے شمار نمازیں ضائع کر رہے ہیں، بے شمار سجدوں کا انکار کیا ہوا ہے، بے شمار اللہ رب العالمین سے بغاوت کر چکے ہیں، پھر آرام سے چائے پی رہا ہے، پھر آرام سے ہوٹلوں کے اندر گپ شپ چل رہا ہے، پھر آرام سے اخبار پڑھ رہا ہے، پھر آرام سے وہ بال بچوں کے پاس لیٹ رہا ہے، پھر وہ آرام سے وہ کام کاج کے لیے جاتا ہے، پھر وہ آرام سے وہ آتا ہے اور آ کر کے وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اسے کچھ فکر نہیں ہے، یا ایک نمازیں چھوٹ رہی ہے، اس کے جرم میں 2 لاکھ روپیہ اس کے جرم میں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آخر یہ آخرت کی فکر، یہ آخرت کا سوچ کیوں ان کے دل میں آیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خدا سے ڈر تھا، ان کے دل میں آخرت کا تصور تھا، ان کے سامنے جنت کا مناظر سامنے تھا، جہنم کے مناظر ان کے سامنے تھا، قبر کے سوالات ان کے سامنے تھے، قبر کے بارے میں ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ان کے سامنے نظروں میں تھی، اس لیے ان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے۔ لیکن آج ہم آخرت سے غافل، موت سے غافل، جنت سے غافل، جہنم سے غافل، تمام چیزوں سے غافل ہو کر کے اگر کوئی مقصد زندگی ہے تو صرف ہمارا کام ہے، اگر کوئی چیز کرنے کی ہے وہ کاروبار ہے، اگر کوئی چیز ہے تو صرف ہمارا کام ہے، بس وقت پر کام کے لیے جانا ہے اور وقت پر گھر آنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ مسجدوں کی فکر ہے، نہ مسجدوں میں نمازیں ہیں، نہ مؤذن کے اذان کا جواب ہے، نہ
جمعے کے دن کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے، نہ جمعے کا خطبے کا کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے۔ آج لوگ پریشان حال ہے، در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو پھر ٹھوکریں کیوں نہیں کھائیں گے جب ہم نے مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی جو علامت ہے، جو شعار ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، رسول اللہ کے مذاق اڑایا ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، اور اذان کا جواب کا مذاق اڑایا ہے، اور جمعہ کے دن کی بے حرمتی کی ہے، تو پھر آج مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ آج مسلمان ذلیل کیوں نہیں ہوگا؟ آج مسلمان مار کیوں نہیں کھائے گا؟ آج مسلمان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے نہیں، اپنے نفس کے بارے میں سوچئے، سمجھئے کہ ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے محاسبہ نفس کے بارے میں سوچئے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنا نیک اعمال کیا ہے، صبح سے شام تک ہم نے کتنی برائیاں کی ہے۔ ہر دن آدمی سوچے، رات کے وقت سوچے، اور یہ سمجھے کہ اس زندگی کو جو اللہ نے دی ہے، اس کو فائدہ کی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں یا نقصان کی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی وقت 1-2 دن کے بعد چنانچہ نیا سال شروع ہونے والا ہے 2023۔ آپ دیکھیں گے اور تجربہ کریں گے، ایسا لگے گا یہ مسلمانوں کا کوئی تہوار آ رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی جشن کا دن آ رہا ہے۔ اسے پتہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی تاریخ کا شروعات چنانچہ 1 محرم الحرام سے ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز 1 محرم سے، اور پھر ختم ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے، اور جنوری یہ شروعات جنوری سے ہوتا ہے اور ختم دسمبر پہ ہوتا ہے۔ جب ہماری اسلامی تاریخ کے اندر خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے، مبارکبادی دینے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے، کہ کوئی آدمی ہمارا نیا سال شروع ہو تو وہ کسی کو میسج کرے، کسی کو واٹس ایپ کرے، یہ اجازت شریعت نہیں دیتی ہے اسلامی تاریخ کا۔ تو پھر یہ گیروں کا رسم، گیروں کا تہوار کے موقع پر شریعت اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے آپ اس بات کو دل کے اندر رکھ لے، سمجھ لے کہ یہ 2023 کا اندر جو آنے والا جو سال ہے، اور اس سے پہلے جو 31 دسمبر کا جو رات ہے، اس رات کا اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 25 دسمبر جو گزرا ہے، کیا مسلمانوں کو پتا ہے کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم بھی بول دیتے ہیں میری کرسمس ڈے، ارے پتہ بھی ہے یہ کیا چیز تھی جو گزری ہے، اور یہ 1 جنوری جو شروع ہوتا ہے، اور اس کا دونوں میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے دونوں میں، آخر منع کیوں ہے 1 جنوری منانا؟ وجہ یہ ہے عیسائیوں کے یہاں عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم استغفر اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہیں، اس لیے وہ اس خوشی میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ بتائیے یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ وہ جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ ان کا ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہ جشن مناتا ہے، یہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ خوشی مناتے مناتے ان کا کہنا یہ ہے یہ خوشی کی کیفیت اور یہ خوشی ان کے یہاں 25 دسمبر سے شروع ہو کر کے سال کے نیا سال آنے سے پہلے یہ خوشی برقرار رہتی ہے، اس لیے وہ سارا کچھ یہ خرافات کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر 31 دسمبر کی
رات وہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سارا کچھ گناہ ہوتا ہے۔ اکثر تو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، وہ زناکاری کیا ہو، وہ بدکاری کیا ہو، وہ شراب نوشی کیا ہو، وہ شراب و کباب کیا ہو، وہ ناچ گانے کیوں نہ ہو، وہ محفلیں کیوں نہ ہو، اکثر تو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ نوجوان مسلمان جو شریعت سے ناواقف، جو قرآن سے ناواقف، جو حدیث سے ناواقف، جن کی تربیت کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ کیا ہوا اگر ان کے جشن میں شامل ہو گیا ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو میرے عید میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی میرے رمضان میں افطار کرتے ہیں، وہ بھی تو بقرعید کے موقع پر ہم سے ملتے ہیں، اگر ان کے مذہب میں شامل ہو گئے تو کیا ہوا۔ یہ بات کان کھول کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کا ہر تہوار، ہر جشن ایک عقیدے کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، اور وہ عقیدہ جو قرآن کے نزدیک غلط، وہ عقیدہ جو حدیث کے نزدیک غلط۔ ابھی میں نے بتایا کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، اس بنیاد پر جشن ہوتا ہے۔ اگر اس جشن میں آپ شامل ہوں گے تو بتائیے یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 2023 کے اندر جب داخل ہوں گے تو پھر وہ پہلی جنوری، 1 جنوری میں وہ سارا کچھ جو چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، وہ پہلا دن کیا مسلمانوں کے لیے آیا ہے، کیا نیا کپڑا پہنتا ہے، کھانا اچھا بناتا ہے، اور پھر اس دن خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سوچنا یہ چاہیے تمہاری زندگی کی ایک دن کم ہوئی ہے، تمہاری عمر ایک دن کم ہو گیا ہے اور تم خوشی منا رہے ہو۔ کسی نے کہا دیوار حیات سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے، دیوار حیات سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے۔ لوگ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، تم 1 سال موت کے قریب آ رہے ہو، تم 1 سال تم قبر کے سامنے آ گئے ہو۔ پھر یہ جو ہے خوشی کس بات کی ہے، پھر یہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کا مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اگر آپ جنوری میں خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، 31 دسمبر کے رات میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کے ناچ گانوں میں شامل ہوں گے، تو پھر اپنا حشر سمجھ لیجئے گا۔ خدا کی لعنت ہے آپ پر، فرشتوں کی لعنت ہے آپ پر، تمام لوگوں کی لعنت ہے آپ پر۔ پھر آج مسلمان شکوہ کرتا ہے اور یہ کہتا یہ ہے آج پریشان حال ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں ہے، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی آیت پڑھ کر کے دم کر دیجئے، میرا کاروبار چل جائے گا، میرے گھر کے اندر برکتیں آ جائے گی، میرا کہنا ماننے لگیں گے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میرے اولاد مجھے مارتے ہیں، ماریں گے کیوں نہیں، تمہارے گھر کے اندر نحوستیں کیوں نہیں آئے گی، تمہارے گھر کے اندر لعنتیں کیوں نہیں برسے گی، تم نے غیروں کا طریقوں کو اپنایا ہے، تم نے اپنے گھروں کے اندر غیروں کے رسم کو اپنایا ہے، تم نے اپنے گھروں میں اپنے معاشرے کے اندر غیروں کے رسم کو اپنا کر کے تم نے اسی کو اسلام سمجھ لیا ہے، اسی کو دین سمجھ لیا ہے، تو پھر تم پریشان تو ہو نہیں ہے۔ ہمارے لیے سرکار مدینہ کی زندگی کافی ہے، خوشی منانے دو ان عیسائیوں کو، خوشی منانے دو ان غیروں کو، ان کے لیے یہی دنیا کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، ہمارے لیے رب نے ہمارے لیے جنت النعیم تیار کر رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے جنت المأویٰ تیار کر رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے دار خلد تیار کر رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے دار المقامہ تیار کر رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے، رب نے ہمارے لیے جنت عدن تیار کر رکھا ہے۔ ہم ان لوگوں کے خوشیوں میں شامل نہیں ہوگے جن کا طریقہ جو ہے اسلامی خلاف ہے، جن کی شریعت اسلام کے خلاف ہے، جن کا کلچر اسلام کے خلاف ہے، جن کی تہذیب اسلام کے خلاف ہے، جن کی ثقافت اسلام کے خلاف ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا اسلام کے خلاف ہے۔ ہم ان کے خوشیوں میں شامل ہو کر کے اس آقا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں جس آقا نے ہمارے لیے رات کو رات نہیں دیکھا ہے۔ ہم ان کے خوشیوں میں شامل ہو کر کے اس جناب رسول اللہ کے دل کو زخمی نہیں کریں گے جس
نے اسلام کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہیں، میں ان لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر کے اس آقا کے گنبد خضرا میں جو رہنے والے آقا کے دلوں کو زخمی نہیں کریں گے، ان لوگوں کے خوشیوں میں شامل ہو کر کے حضرت بلال حبشی کو جو لٹایا گیا ہے ان کی جو ہے بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اور یہ چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ بات کرتے ہیں یہودوں کا، آپ بات کرتے ہیں عیسائیوں کا، یہ لوگ ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں، غیر ایسے ہیں، وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ مان لے، جب تک کہ آپ ان کی شریعت کو نہ مان لے، وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ اہل کتاب، یہ ایمان والو، تم ان لوگوں کی، یہودی کے، عیسائی کی جماعت میں سے کسی جماعت کا بات نہیں ماننا ہے، ان کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ کیوں فرمایا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ غیروں کا طریقہ آج سے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے، دور سے لے کر کے آج تک وہ اپنا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر غیروں ہمیں اور آپ کو مرتد بنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو کافر بنانے کے چکر میں اپنی شریعت کے اندر داخل کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے کالجوں کے اندر آج مسلمان بچوں اور بچیوں کو وہ خفیہ طور پر اپنی تعلیمات داخل کر رہے ہیں، انہیں اپنی تعلیمات بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر ہم ان کی شریعت اور ان کے تہوار میں ہم شامل کیوں ہوں گے؟ اس لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ 2023 کے اندر آپ دو چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج 2 چیز کریں، نمبر 1 ماضی کا احتساب کرے اور آئندہ کے لیے ایک مستقبل لائحہ عمل طے کرے۔ ماضی کا احتساب یہ ہے 2022 میں ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ 2022 میں ہم نے لوگوں کے مالوں کو کھایا ہے، 2022 میں ہم نے بہنوں کے وراثت کو نہیں دیا ہے، 2022 میں ہم نے بیویوں کے مہروں کو کھا گیا ہے، ہم نے 2022 میں ہوٹلوں میں غیبتیں کی ہے، 2022 میں ہم نے لوگوں کو گالیاں گلوچ دی ہے، 2022 کے اندر ہم نے والدین کی نافرمانیاں کی ہے، 2022 میں ہم نے بیوی کے حقوق کو کھایا ہے، 2022 کے اندر ہم نے اولاد کو مارا ہے، ستایا ہے، لوگوں کی جذبات سے کھیلا ہے۔ اب 2023 کے اندر آنے والی زندگی کے اندر توبہ کرے، استغفار کرے، حق والوں کو حق دے۔ جو آدمی تاجر ہے وہ یہ سوچے 2022 کے اندر اپنے کاروبار میں کتنا حرام مال کو شامل کیا ہے، کتنے گاہکوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنے گاہکوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنا غلط کام کیا ہے۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ سوچ لے 2022 کے اندر ہم نے ڈیوٹی سے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا ہے، وقت 10 بجے کا تھا، ہم نے آفس 12 بجے پہنچے ہیں۔ یہ سوچے، تصور کرے، جو تاجر ہے وہ بھی سوچے، اور جو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے کہ 2022 میں ہم نے زندگی کو ان نافرمانیوں میں گزارا ہے۔ اب آنے والی زندگی 2023 کے اندر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنی زندگی کو خدا رسول کے چاہی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور دوسرا یہ عہد کرے کہ آنے والی زندگی یعنی 2023 کے اندر جو کچھ ہوگا آگے چل کر کے آخرت کی تیاری کریں گے۔ 2023 کے اندر قبر کو سامنے رکھیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ 2023 کے اندر نمازیں پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے۔ 2023 کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خدا
رسول اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ یہ دو چیز انسان تصور کر لے، سوچ لے، ماضی کا احتساب کر لے کہ ماضی میں کیا کچھ کیا ہے، اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس پر آپ شکر ادا کرے، اور کوئی گناہ آپ سے ہوا ہے ان گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جن لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، دکانداروں کے آپ نے حقوق کھائے ہیں، ان کو جا کر کے ادا کرے، اور پھر ایک آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے راہ عمل طے کرے کہ آنے والے موسم تیرے نام کرتا ہوں، آنے والی زندگی تیرے نام کرتا ہوں، میں جیوں گا تو تیرے لیے، میں مروں گا تو تیرے لیے۔ ربا آج کے بعد عہد کرتے ہیں کہ 2023 کے اندر میری زندگی کی ایک ایک چیز تیرے نام پہ وقف کرتا ہوں، اپنے مستقبل کو تیرے نام پر میں خیرات دے دیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے عمر دی ہے، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں تیرے نام وقف کر کے میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، ڈرتا ہے ہمارا حشر کیسا ہوگا، ہمارا وہاں کا انجام کیسا ہوگا، رب فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے سوچے، عہد کرے، اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے، باقی خرافات کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دو چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، باقی اور کوئی خرافات خدا کے واسطے نہ کیجیے، خدا رسول کو ناراض نہ کیجیے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ کی زندگی کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ یہ دو چیز عہد کرے، ماضی کا احتساب کرے، اور آئندہ کے لیے ایک مستقبل ارادہ کر کے اٹھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی، آپ کو بھی بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آنے والے سال کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ رب العالمین 2023 کے اندر ایسے کام کرنے والا جس سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے والا بنا، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔